الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بیٹے باب نبی آپ طاہرہ جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ بیٹے شہید باب نبی آپ طاہرہ جنت دی حکمران تے مختار جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت محترم معزز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا عنوان ہے امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ طاہرہ مطہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت کے حوالے سے آج بیان ہے کہ اللہ عز و جلال نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی آپ نے عظمت عطا کی ہے، شان عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے، بلندیاں عطا کی ہیں۔ کون فاطمہ الزہرا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کہیں سے آ رہی ہوتی تھی تو صحابہ کہتے تھے اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ بیٹھتی تھی تو کہتے تھے نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کچھ کھانے پینے کی کچھ کرتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب کھا رہے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتی تھی تو صحابہ کہتے تھے
سکھائی تھی، آداب سکھائے تھے، محبت سکھائی تھی۔ تو حضرات محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی شخصیت ہے، جتنی بھی ذکر کیا جائے کم ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے شکم اطہر کے اندر رہی ہیں تو میں 9 مہینے تک جنت کی خوشبو سونگھتی رہی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اپنی بیٹی کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، میرے نبی اپنی بیٹی کو چومنے لگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے خدیجہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سمجھنا کہ بار بار بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ خدیجہ آج میری وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ کائنات کے اندر کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ آج میری وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جسے میری نسل آگے چلے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ حضرات محترم، اللہ کے محبوب نے فرمایا خدیجہ گھبرانا نہیں، آج میری وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کائنات میں کسی کی بیٹی نہیں ہے، آج وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے، پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلے میرے محبوب نے اپنی بیٹی سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، آپ کا ماتھا چمانا ہے تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے اللہ کے محبوب نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے۔ اے کائنات والے یہ سمجھ لو کہ بار بار جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ کیوں بار بار بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ گھروں کے اندر غصہ کرتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، ذرا اللہ کے محبوب کو تو دیکھو، اللہ کے محبوب نے اپنی
تو حضرات محترم دیکھیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی شان ہے اور اللہ نے کتنے بلند مقام عطا کیا ہے آپ کو کہ جتنی بھی بیان کریں وہ کم ہے، اتنی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینے چلے گئے۔ جب آپ مدینے میں گئے ہیں تو وہاں کچھ عرصہ گزرا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہیں اے مولا علی سب کی شادی ہو گئی ہے تو آپ بھی مہربانی کریں کہ اللہ کے محبوب سے رشتہ مانگ لیں۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ میں کیسے جاؤں؟ تو سب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مولا علی کو کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے ساتھ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیسے آنا ہوا، آپ کیسے آئے ہو؟ سارے خاموش رہ گئے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا علی آپ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ ہم ویسے آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ مولا علی کہتے یا رسول اللہ اگر آپ کو پتا ہے، آپ دلوں کے حال جانتے ہیں تو آپ کو تو سب چیز کا پتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے دو، جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے دو کہ ہم نے عرش کے اوپر علی اور فاطمہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے، آپ فرش پہ پکا کر دیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ نے عرش کے اوپر رشتہ پکا کر دیا ہے، جب جبریل امین آئے ہیں یہ بات سنائی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے ذوالجلال آپ کیوں علی کا رشتہ پکا کر رہے ہیں فاطمہ کے لیے، کیا بات ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے محبوب فاطمہ تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، علی میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ فاطمہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور علی میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو رشتہ میں نے ہی بھیجنا تھا نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں، مولا علی کہنے لگے میں رشتہ لینے کے لیے آنے کے لیے یا ماں آتی ہے یا باپ آتا ہے، یا رسول اللہ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے،
مسجد نبوی کے اندر دونوں کا نکاح پڑھایا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کہیں جاتے تھے تو پہلے اپنی لختے جگر نور نظر حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، پھر سفر پہ جاتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو ملتے، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر حضرت فاطمہ آتی تو امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے، اور جیسے نبی کے ساتھ صحابہ جڑ گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، ان کی اتنی بڑی شان ہے، جہاں نبی جاتے تھے سیدنا صدیق اکبر، جہاں نبی جاتے تھے اور جہاں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، اگر ابو بکر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے، عمر بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے، اگر عثمان بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، علی بیٹھے ہیں تو اللہ کے محبوب کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے، اگر انصار بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، مہاجرین بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ جہاں میرے نبی جاتے تھے کائنات کھڑی ہو جاتی تھی، جب حضرت فاطمہ آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو کائنات کے محبوب کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے، پوری کائنات کے لیے محبوب کے ادب میں کائنات کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آ جاتی تھی تو 1,24,000 کم و پیش کے پیغمبر سردار الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے، اور اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے حضرت فاطمہ کی، کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، وقت گزرتا گیا، حضرت عقیل کہتے ہیں مولا علی کے بھائی تھے، حضرت ام ایمن کو، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی، بچپن میں جنہوں نے پالا تھا، جنہوں نے خدمت کی تھی، پرورش کی تھی، تو عقیل کہتے ہیں آپ اللہ کے محبوب کو کہیں کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی کر دیں، گھر میں آ جائیں، تنگی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں۔ تو حضرت ام ایمن اسی وقت گئی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے کہ میری ماں آ گئی ہے، اللہ کے محبوب نے ادب سے بٹھایا ہے۔ جی ماں جی کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی کرتے ہیں علی کے گھر میں۔ اچھا تو جاؤ سب عورتوں کو اکٹھا کرو، حضرت فاطمہ کو تیار کرو، ہم رخصتی کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کر رہے ہیں؟ اب اتنی بھی کچھ نہیں ہے، علی کو بھی پتہ چل گیا ہے، شادی کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا علی تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو میرا حال جانتے ہیں، میرے پاس ایک
آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے، اسرائیل بھی آ گئے۔ آپ نے آ کے ڈولی اٹھائی ہے، اللہ کے محبوب آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے فرشتے حضرت فاطمہ کی ڈولی کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اور کتنی بڑی شان ہے کہ جس کی ڈولی کو فرشتے اٹھا رہے ہیں، جس کے در کے نوکر فرشتے ہیں، اور کبھی قیدی بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، آپ کے دروازے سے خیرات لیتے ہیں۔ اس گھر کی کیا شان ہوگی؟ تو حضرات محترم، جب گھر کے اندر ڈولی گئی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر پانی بھروایا اور دونوں کے اوپر پانی چھڑکا، اور اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ید اللہ والے۔ اللہ کریم جس طرح یہ جوڑی سونی ہے، خوبصورت ہے، اللہ اسی طرح ان کو اسی طرح بیٹے خوبصورت عطا کرنا، جس میں سے پھر حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے۔ تو حضرات محترم، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت قریب آیا، تو حضرات ذی وقار مولا علی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر رہے، کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسم کھانے پک رہے ہیں، حضرت فاطمہ بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، ان کو نہلا رہی ہیں، ان کو
تو حضرت امام حسن حسین کہتے ہیں اے غیب سے آواز دینے والے کون ہو، سامنے کیوں نہیں آتے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ حضرات محترم امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گھر میں آئے ہیں، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکایا گئے، ابا جان دروازہ کھولو، امی جان دروازہ کھولو۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا گئے، دیکھتے کہ روح پرواز ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسن حسین نے ایک بیٹے نے سجا پاؤں پکڑا گئے، ایک بیٹے نے گبا پاؤں پکڑا گئے اور فریاد کرنے لگے امی جان آپ اٹھ جائے، ایک بار تو ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں، لیکن روح پرواز ہو گئی تھی۔ تو حضرات محترم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی والدہ محترمہ کو کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ فاطمہ وہ ہیں، وہ عظمت والی ہیں، وہ شان والی ہیں، جہاں سے آ رہی ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھتی ہیں، پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ گفتگو کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سارا کردار اللہ کے محبوب والا تھا، اور اللہ کے محبوب کے جانے کے بعد بھی اتنی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ چلے گئے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ باجی۔ تو کچھ لوگ ابھی آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ ایک ایسی مذہبی شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ الفاظ بولے ہیں ایسے جو قابل مذمت ہیں۔ ایسے نہیں کہنے چاہیے کہ ہر بندہ اٹھ کے سیدہ کائنات پہ بولنے لگ جائے۔ تو علماء ہیں یا کوئی بغیر علماء سے ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، ہر کسی کو خیال کرنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ہاں علم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو ایسے الفاظ نہ بولو۔ تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کون ہو؟ تم ان ہستیوں کو پڑھ گئے ہو، ان کی شان تو دیکھو۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت پہ پورا زمانہ اور اس وقت سارا جگ نور و نور ہو گیا تھا۔ جن کی پیدائش پہ اللہ اتنی کرم کر رہا ہے، اتنی فضل کر رہا ہے، اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، تو ہمیں ہوش سے بولنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ علم نہیں ہے تو علم پڑھیں، علم کو سمجھیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں جس نے کوئی الفاظ لکھے ہیں تو پہلے اس کا وزن کریں، اس نے کیا الفاظ بولے ہیں۔ کیا آپ کو تشریح کرنی آتی ہے؟ تو میں اس علماء کو کہتا ہوں، اس مذہبی شخصیت کو کہتا ہوں کہ آپ رجوع کریں، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، پھر بارگاہ رسالت میں معافی مانگیں، پھر بارگاہ سیدہ کائنات میں